الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین، جان عالمین، شفیع المذنبین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے. بنایا ہے جسے رب نے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا ہے جسے رب نے بس وہ ہے فنا کے لیے. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں بھیجا اور اپنا عرفان عطا فرمایا. پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم سب کو یہاں سے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرمایا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات، موت کوئی آسان لفظ نہیں، بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے اور دل کو دہلا دینے والا لفظ ہے. موت کا لفظ سنتے ہی اچھے اچھوں کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتا ہے اور دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. موت کے تصور سے بڑے بڑے مغرور و متکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ پر اندام کر دیتا ہے. حضرات، موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے اور نہ کسی کے جوانی کو دیکھتی ہے. موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے. موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا سہاگ اجڑ رہا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا گلشن اجڑ رہا ہے. اور نہ موت یہ دیکھتی ہے کہ کس کا نشیمن تباہ ہوگا، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے جسم سے اس کے روح کو الگ کر دیتی ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دیتی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے تو بار بار اپنے زبان پر لفظ موت کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، کیا ہی بہتر ہوتا کہ مجھے موت دے دیتا، روز روز کی پریشانی سے مجھے چھٹکارا مل جاتا، شب و روز کی مصیبت سے مجھے آزادی مل جاتا. اور ہمارا خیال ہے کہ اس معاملے میں عورت لوگ آگے ہیں، کیونکہ
چونکہ انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ ڈر خوف سب بھول جاتی ہے اور منہ میں جو آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح کی ایک بوڑھی عورت تھی جو جنگل جایا کرتی تھی اور جنگل سے لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پر لاد کر واپس گھر آیا کرتی تھی۔ اس کے روزانہ کا یہی معمول تھا اور وہ کافی پریشانی اٹھا رہی تھی۔ چنانچہ ایک روز وہ جنگل سے لکڑی کا گٹھر سر پہ لاد کے واپس گھر آ رہی تھی کہ راستے میں اس کا گٹھر سر سے نیچے گر گیا۔ وہ بوڑھی عورت بار بار اس گٹھر کو اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش کرتی مگر اٹھا نہیں پاتی۔ وہ پریشان ہو گئی اور بڑبڑاتی ہوئی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بولنے لگی کہ اے موت، تو کہاں ہے؟ اگر تو آ جاتی تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ مجھے مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا، شب و روز کی پریشانی سے مجھے آزادی مل جاتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے بیٹھ گئی کہ اتنے میں ایک انجان شخص انسانی شکل میں نمودار ہوا اور وہ بوڑھی عورت کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھی عورت اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور بولنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے بوڑھی عورت، تم مجھے نہیں پہچانتی ہے، میں وہی ملک الموت ہوں جس کو تم ابھی بلا رہی تھی، میرا ہی نام اسرائیل ہے۔ وہ بوڑھی عورت ملک الموت کا نام سنتے ہی لرزہ پر اندام ہو گئی، اس کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا اور وہ تیور بدل کر کہنے لگی کہ ہاں، میں نے آپ کو تو بلائی ضرور تھی مگر اس لیے کہ آپ یہ لکڑی کا گٹھر اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیں۔ حضرات، دیکھا آپ نے موت کو بلانے والی ایک بوڑھی عورت کا حال، تو پتا چلا کہ موت کے تصور سے پہلوانوں کا بھی پکا پانی ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ موت ہر حال میں ہر جاندار کو آنا ہے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات، اس دنیا میں ہر وجود کے لیے عدم اور ہر زندگی کو نیستی یقینی ہے، یعنی جسے حیات ملی ہے اسے مرنا ضروری ہے اور اسے موت کا مزہ چکھنا لازمی ہے۔ مگر حضرات، ہمارا اور آپ کا یہ مشاہدہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ہر ایک کی زندگی برابر نہیں ہوا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہر ایک کی موت بھی برابر نہیں ہوا کرتی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی انسان کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو کھایا تو دن کا ٹھکانہ نہیں، اور کسی نے دن کو کھا لیا تو رات کا انتظام نہیں۔ کسی کے پاس لاکھوں کا سرمایہ ہے اور کوئی نانے شبینہ کا محتاج ہے، کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں میں اترا رہا ہے تو کوئی کسی کو جھوپڑی میں اپنی زندگی بسر کرنا پڑ رہا ہے، کوئی تخت و تاج کا مالک ہے تو کوئی گداگر۔ غرض کے دنیاوی زندگی میں آپ کو بڑا تفاوت ملے گا، بڑا فرق محسوس ہوگا۔ ٹھیک یہی حال عملی دنیا کا بھی ہے کہ کوئی ایک معبود برحق پر ایمان رکھتا ہے، کوئی ہزاروں معبودان باطل کا ماننے والا ہے۔ کسی کی پیشانی بارگاہ الہی میں جھک رہی ہے تو کوئی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی نماز پنجگانہ کا پابند ہے تو کوئی گناہوں میں ملوث ہے، کسی کو نیکیوں سے رغبت ہے تو کوئی فسق و فجور میں ملوث ہے، کسی کا چہرہ نور عبادت سے جگمگا رہا ہے تو کسی کے چہرے پر بدبختی کی سیاہی کا گھٹا۔ حضرات، زندگی کا یہ تفاوت، زندگی کا یہ فرق
ہم شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر موت بھی برابر ہوتی ہے، اور کیا بعد موت ہر ایک کی زندگی یکساں ہوتی ہے؟ تو ہرگز نہیں، بلکہ ہر موت کے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کو اسی کے عمل کے مطابق جزا کا مستحق ہوگا۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ تو پتہ چلا کہ بارگاہ خدا میں اور بارگاہ رسول میں وہی شخص مقبول و محبوب ہوگا جس کا عمل بہتر ہوگا، اور جس کا عمل بہتر نہیں ہوگا وہ نہ بارگاہ خدا میں مقبول ہوگا نہ بارگاہ رسول میں۔ اس وقت مجھے حضور حافظ ملت کا ایک پرمعنی مقولہ یاد آ گیا کہ جس کو میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ اکثر یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ اب ذرا اس جملے کی توضیح بھی ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر عمل کرنے کو کہا ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کا نام کام ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا بھی نام کام ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ زمین کے اوپر کے کام ہے۔ غربا و مساکین کی مدد کرنا یہ زمین کے اوپر کے کام ہے۔ مسجد و مدرسے کی تعمیر کرنا یہ زمین کے اوپر کے کام ہے۔ امت کی رہبری کرنا یہ زمین کے اوپر کے کام ہے۔ ایسے لوگ جب دنیا چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے زمین کے نیچے آرام ہی آرام ہوتا ہے۔ ایسا ہی شخص کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما القبور روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جس کا عمل بہتر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔